پروگرام کے آغاز میں ذرا صرف میں ایک دو چیزیں جو حکومت کی طرف سے توجیحات پیش کی گئی ہیں اس تمام معاملے پہ اسی سے آغاز کروں گا۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ساری وجوہات ہم نے سن لی ہیں، سنتے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ عوام کو سمجھائیں گے کیسے یہ سب کچھ جو آپ ٹاک شو میں سمجھا سکتے ہیں، پریس کانفرنس میں کہ بجلی مہنگی، کھانا پینا مہنگا، تیل مہنگا، ہر چیز مہنگی، عوام کو کیسے سمجھائیں؟ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا، عوام کو کیسے سمجھائیں گے جب آپ نے ہلکے مری میں ہی جائیں گے تو کیا بتائیں گے لوگوں کو یہ کہ یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ امریکہ میں ایسا ہو رہا تھا اور یورپ میں ایسا ہو رہا تھا؟ عادل صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے دلیر کہا۔ دیکھیں جب آپ کو دل میں سچ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی حکومت ہر وہ چیز کر رہی ہے جو ہو سکتا ہے، آپ کے کئی وفاقی وزیر ابھی ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ڈر تب ہوتا ہے جب کسی 2 نمبر کو ڈیفینڈ کرنا ہو، کسی کی غلط حرکت کو ڈیفینڈ کرنا ہو، کسی کرپٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہو۔ مجھے پتا ہو کہ میرے لوگ یہاں سے پیسہ بنا رہے ہیں، پھر میں چھپ جاتا۔ میرا یقین ہے موقع ہے کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس میں جو بیسٹ ہو سکتا ہے، کنونس پوری طرح وہ ہو رہا ہے، اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب آپ نے جو بات کی، بالکل تیل مہنگا ہوا، بڑی تکلیف ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی میں فضائل بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے آپ بتا دیں کیا کریں۔ 1 سال پہلے دنیا میں $43 کا تھا، آج 85 کا ہو گیا، ڈبل ہو گیا ہے۔ اگر ڈبل ہو گیا باہر سے خریدیں گے تو کیسا سستا بیچ سکتے ہیں؟ کوئی خزانہ تو چھوڑا نہیں ہے۔ جو ملک ہمیں دیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے دوستوں نے، وہ تو لوٹا پوٹا ملک تھا، خسارے تھے، قرضے تھے، قسطیں تھیں، مہنگائیاں تھیں، اس سارا کو مینج کرنا تھا۔ آج ہم مینج کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو اس وقت ویو آئی ہے مہنگائی کی، وہ ایک وبا تھی کورونا کی، اور آج مہنگائی کی وبا ہے۔ جس طرح کورونا سے کوئی ملک اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اس طرح جو فوڈ انفلیشن ہے، یہ جو انرجی کا انفلیشن ہے، اس سے کوئی ملک اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو پاکستانی لوگ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی ہے اور تکلیف ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ پورا آنیسٹلی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے آج بجلی گیس کی مہنگائی کی وجہ پچھلی حکومتیں ہیں، ان کے معاہدے ہیں، ان کے وہ کرپشن ہے، ان کی وہ ساری بیڈ گورننس ہے جس کا وزن ہم اٹھا پھر رہے ہیں۔ لیکن ہم دلیر اس لیے ہیں کہ ہمیں پتا ہے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا، اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایماندار ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں اب ایک پوائنٹ کو الیبوریٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ ظاہر جو پہلے ایک سرفیس پہ جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے، کھوکھر صاحب وہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہم کیا کریں کیونکہ معیشت کا بیڑا غرق تھا، ہم کیا کریں، پچھلی حکومتیں تباہ کر کے چلی گئی ہیں۔ اگر آبجیکٹیولی دیکھیں، آپ بے شک ان کی بات کو رسپونڈ کیجئے گا، میں ذرا آپ سے اپنا سوال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر آبجیکٹیولی دیکھیں تو کیا یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو سارا آل آف اے سڈن برڈن آ گیا ہے، کیا یہ صرف 3 4 5 8 10 سال کا کی مشکلات ہیں، یا واقعی پچھلے 20 25 سال میں 30 سال میں پاکستان میں معاشی پالیسیز ایسی نہیں بن سکی جس کی وجہ سے آج ہمیں ہر طرف کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک 20 30 40 سال کی معاشی پالیسیز ہیں تو ان میں تو سب سے بڑا جو فیکٹر جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ تو یہی آتا ہے کہ کیونکہ ہماری اورینٹیشن ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی تھی، 90s کی ایرا ہم نے ضائع کی، پھر ہم نے پچھلی 2 دہائیاں ضائع کی، تو وہ ایک بڑا فیکٹر ضرور ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن قطع نظر اس ساری سوفسٹیکیٹڈ بحث سے کہ جس میں ہم اکانومی کی باریکیوں میں چلے جائیں، ایک عام آدمی جو ہے اس ایک عام آدمی کو کسی بھی حکومت سے کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی بہتر ہو، اس میں خوشحالی آئے، اور اس کی جو روزمرہ کی اشیاء ضرورت ہیں، روزمرہ کی اس کی جو زندگی ہے اس میں اس کو تکلیف کا سامنا نہ اٹھانا پڑے۔ اگر اس کو صحت کے مسائل ہوں تو اس کے پاس ایکسیس ٹو ہیلتھ ہو، تعلیم کے ایکسیس ہو اپنے بچوں کے لیے، انصاف اس کو مل رہا ہو، تو یہ اس کی موٹی موٹی خواہشات ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑا احترام ان کا صداقت عباسی صاحب کا، ان کی یہ جب حکومت میں آئے، حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے جو مدعا رکھا پاکستان کی عوام کے سامنے کہ ہم ان چوروں اور لٹیروں سے بہت بہتر ہیں، ہر چیز کرپشن کی وجہ سے اس ملک میں خراب ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ملک کا جو حکمران ہے اس کی کرپشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو آج یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا ہے کہ چوروں کے دور حکومت میں جو انٹرنیشنل قیمت ہے تیل کی وہ $147 فی بیرل تک چلی جاتی ہے، چور حکمران ہے، $147 فی بیرل قیمت ہے، لیکن پیٹرول اور ڈیزل 80 روپے 85 روپے پہ کھڑا تھا۔
تو یہ کیا وجہ ہے کہ چوروں کی حکومت کے اندر آٹا سستا تھا، چوروں کی حکومت کے اندر چینی سستی تھی، چوروں کی حکومت کے اندر بجلی سستی تھی؟ آج ماشاءاللہ اس ملک میں دیانتدار ایماندار حکمران ہے، اور ان کی دیانتداری اور ایمانداری کے فضائل ان کے جو ترجمان ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر وہ بتاتے تھکتے نہیں ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج ان ایمانداروں کی حکومت میں ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے؟ کہاں گئے وہ 200 ارب ڈالر؟ کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکری؟ کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر؟ کسی ایک چیز میں، کسی ایک سیکٹر میں تو ہمیں دکھا دیں کہ یہ امپروومنٹ لے کر آئے ہوں. آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں، تمام ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ دسمبر جنوری میں جب سردیاں اپنی عروج پر ہوں گی تو LNG اس ملک میں نہیں ہوگی، گیس اس ملک میں نہیں ہوگی، آرڈرز ٹائم پہ پلیس نہیں کیے. تو یہ ہم کیا توقع رکھیں؟ یہ ملک کن لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا ہے؟ ڈالر کو آپ دیکھیں، وہ ایک اس نے فری فال لی ہوئی ہے روپی نے ڈالر کے اگینسٹ. آپ کے قرضے جن کا یہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پہلے دن ہی 200 ارب ڈالر اٹھا کے اس کے منہ پہ ماریں گے، 100 ارب ڈالر ادھر کریں گے، کہاں گئے وہ سارے پیسے؟ اور اس وقت سب سے زیادہ تاریخ میں قرضہ لینے والی حکومت یہ بن گئی ہے. تو ہم تو ایک بڑے سیریس اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. جو ہوش ربا سیلاب آئے گا تو چوروں کی حکومت بہتر تھی اور ایمانداروں کی حکومت جو ہے اس کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہوگی. تو یہ کن حالات میں اس ملک کو لے کے آ رہے ہیں؟ جو ہماری تمام فورن پالیسی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اکانومی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کون سا ایسا فرنٹ ہے کہ جہاں پر ان کی کوئی ایک تھوڑی بہت بھی کامیابی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں جا کے، ٹھیک ہے عباسی صاحب اس وقت وزیر نہیں نظر آ رہے ہیں، عباسی صاحب آ گئے ٹی وی پہ، لیکن ایک عام آدمی کو کیا جواب دیں؟ نہیں وفاقی وزیر پاسنگ دا پلو پالیسی پہ اس وقت وہ ایک کہتا ہے دوسرے کو لے لیں، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو لے لیں، تیسرا کہتا ہے چوتھے کو لے لیں، یہ تو میرا کام نہیں ہے. انفیکٹ جس ایشو کے اوپر بھی آپ بات کریں وہ کہتا ہے کیونکہ میرا تو اس منسٹری سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، دوسری منسٹری. سو فار گاڈ سیک، اگر آپ کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، آپ بتانا چاہتے ہیں، کوئی کہیں ایج آتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار دیکھیں جی ہماری حکومت کی یہ پالیسی. لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرائسس میں ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ٹف ٹائم ہے، وہاں پر یہ شروع ہو جاتا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت ڈیفینس نہیں ڈھونڈ پا رہی ہے پی ٹی آئی بھی اوور آل جو اس سارے معاملے کا. دیکھیں لیکن مجھے مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کہ جی میں معذرت کرتا ہوں قطع کلامی کی، صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پہ بھی کہ ان کے پاس 3.5 سال ہو گئے حکومت میں، ٹی وی پر بیٹھ کر کہنے کو یہی ہے کہ پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. اگر ہمیں کرپٹ کہنے سے لوگوں کو بجلی سستی مل جائے تو آپ ہمیں دن میں 10 دفعہ کہیں. اگر ہمیں کرپٹ کہنے سے لوگوں کو روٹی سستی مل جائے تو ہمیں 100 دفعہ آپ کہیں. لیکن یہ آپ ظلم تو نہ کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہی بین بجاتے رہیں اور اب جو کام ہے آپ کا کرنے کا اس کے اوپر آپ توجہ نہ دیں. اوکے چلیں جی کوئکلی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا 147 بیرل ڈالر باتیں ہیں. دیکھیں انہوں نے باتیں کی ہے بجلی کی. اگر بجلی کے مصطفیٰ صاحب آپ کی حکومتیں معاہدے کر کے اس کی سوورن گارنٹیز دے کے پاکستان کو 450 ارب روپے کی اگر آپ کو سالانہ پیمنٹس کرنی ہے، ہم نے کیپیسٹی کی، اس میں آپ اس گورنمنٹ کو کیسے الزام دے سکتے ہیں جب آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ بجلی کی قیمت خرید میں اور فروخت میں 2 روپے کا فرق ہے، اور وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہم نے تو بجلی مہنگی کی ہے، لوگوں کو تکلیف دی ہے. دیکھیں جس طرح وبا تھی، آپ ایک ساری باتوں کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس طرح ایک کورونا آیا اور اس سے ہم سارے بچ سکے، آپ کے گھر میں کورونا آیا، میرے گھر میں بھی اموات ہوئی اور ہم سب کے گھروں میں اموات ہوئی، اسی طرح یہ ایک سچویشن اس طرح کی نہیں ہے. پوری دنیا میں سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی اور آج اس لیے ہمیں یہ جو تکلیف ہے، اور یہ وقتی تکلیف ہے، عارضی تکلیف ہے، انشاءاللہ دسمبر میں پاکستان کی غریب لوگوں کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے انصاف کا پورا پروگرام آ رہا ہے جس میں ٹارگٹ سبسڈیز ہم دیں گے. لیکن آپ اگر آج مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں، لیکن اگر آپ آج بجلی کی بات کرتے ہیں تو آپ جا کے ڈھونڈیں ان معاہدوں کو کس نے ہم جو کہتے تھے چوروں کی حکومت ہے، تو تب آج کی بات کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. ایک وقت آئے گا جب پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، تو یہ وہی کارنامے ہیں جن کا ہم آج فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ عارضی ہے، جو ٹرینڈز ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید اس سے بھی اوپر جائے، ابھی پیٹرولیم پرائسز اور اوپر چلی جائیں گی، تب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز، اور مجھے یاد ہے 2 ہفتے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں ایک غالباً شاید آپ کی پارٹی کے کوئی ریپرزینٹیٹو تھے، ان کو میں نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ میں عذرائے تفنن مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ایک ہی ساتھ وہ پیسے کیوں نہیں بڑھا دیتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو مذاق میں نہ لیں جی، دیکھیں ہم تو عوام کو جو ہے وہ پاس آن کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی برڈن جتنا وہ سہ سکتے ہیں. حقیقت بات 5 روپے 6 روپے بڑھانے کا کہا آپ نے 10 روپے بڑھا دیے. سر سن تو لیں، سوال تو سن لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ کیوں نہیں بتا دیتے کہ بھائی یہ اتنا بڑھ جائے گا یا بڑھ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چل جائے کہ بھائی پیدل جانا ہے، سائیکل میں جانا ہے، گاڑی میں جانا ہے، اتنا پیٹرول استعمال کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا ٹکٹس چل رہے ہیں، ہر جگہ کا کرایہ، پشاور کا، مری کا، پنجاب پاکستان جہاں ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہاں پر ایسا جمپ ہے کہ 100 150 روپے بڑھائیں.
ایک پیسنجر کے اوپر. دیکھیں آپ نے کہا کہ ایک دفعہ بڑھا دیں. دیکھیں ایک حکومتی ادارہ ہے اوگرا جو کیلکولیٹ کرتا ہے, جیسے اگر ایک سال پہلے وہ $43 کا تھا اور آج 85 کا ہو گیا, کل ہو سکتا ہے کم ہو جائے تو سستا ہو گیا. درمیان میں آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے پیٹرول 80 روپے لیٹر بھی ہو گیا تھا, درمیان میں ہوا تھا جب دنیا میں پیٹرول پرائسز بالکل کریش کر گئی تھی مارکیٹ. تو یہ کہنا کہ جی ہم ایک دم سے بڑھا رہے ہیں, یہ ہر ہفتے تو جب کم ہوا تھا تو آپ کی تو گورنمنٹ دے ہی نہیں سکی تھی, پیٹرول شارٹ ہو گیا تھا, پمپ بند ہو گئے تھے. وہ ایک الگ سچویشن ہے, لیکن آپ نے کہا ایک ہی دفعہ بڑھا دیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو یہ نیچے آئے گا. نمبر 2 جو میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں, آپ نے اتنے بڑھا دیے. آج آپ ایک مہینے کے اندر دیکھیں تو جتنے اس وقت آپ روک رہے تھے بڑھا دیے. دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں $43 کا تھا, آج 85 کا ہو گیا ہے, تو یہ ڈبل ہو گیا. ڈبل نہیں ہوا, اور حکومت نے کیا کیا, جو ہمارے پاس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی وہ کم کی, 30 روپے کی بجائے اس وقت 5 روپے ہے. جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے, جی ایس ٹی ہے, وہ کم کیا حکومت نے. حکومت یہی کر سکتی ہے کہ باہر سے پیٹرول لے کے اندر اپنے بیچنا ہے. آج بھی خطے میں, میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی بات ہے, پیٹرول مہنگا ہونا بری بات ہے, اس سے مہنگائی آتی ہے, کرائے بڑھتے ہیں, لیکن اس وقت پوری خطے میں سب سے سستا پیٹرول آج بھی پاکستان میں. انڈیا میں 250 روپے کا لیٹر ہے, ایون امریکہ میں, اور جو آئل امپورٹنگ سر ان کی پر کیپٹا انکم ڈیفرنٹ ہے نا, پر کیپٹا انکم سے بھی تو مقابلہ کرنا ہے. ٹیکنیکل پر کیپٹا انکم کی بات نہیں کر رہے آپ, بات سمجھیں. پیٹرول جس کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے وہ تو افورڈ کر لے گا نا, جس کی نہیں وہ تو نہیں کر سکے. اس کا پیسہ کسی نہ کسی طرح تو عوام سے ہی لے گی نا, کہاں سے لے گی جب مہنگا آئے گا. تو پھر یہ بات ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس غریب کو بچانے کے لیے احساس کا کارڈ دسمبر میں آ رہا ہے, جس میں تمام ضروریات زندگی کی چیزیں جو پاکستان کی غریب لوگ ہیں ان کو سستی دینے کا پورا پروگرام ہے. اس کے لیے سروے ہو چکا ہے, اور آپ کو, مجھے تو پیٹرول مہنگا ملے گا یا آٹا چینی مہنگی ملے گی, لیکن ایک عام آدمی کو, غریب آدمی کو, جس کے پاس اثاثہ نہیں ہے, جس کے پاس آمدنی نہیں ہے, اس کو سستا ملے گی. یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انقلابی پروگرام ہوگا. اس وقت تک ہمیں